تو حضرت حسن کی جو شادیوں کو میں نے تذکرہ کیا تھا نا 120 تو ایک روایت ہے. صحیح کتنی ہیں شادیاں ان کا کوئی گن تھوڑی رہا تھا وہاں بیٹھ کے. بعض نے کہا 90 ہیں, بعض نے کہا 100 ہیں. اتنی بات مورخین ذکر کرتے ہیں کہ نکاح بہت کثرت سے کیے ہیں. تو اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں کیا کی ہے, مفتی صاحب نے توہین کی ہے. الزام میں بس یہی لگایا ہے کہ یہ تاریخی روایتیں گڑھی گئی ہیں امام حسن کو بدنام کرنے کے لیے. دلیل اس کی بھی کوئی نہیں دی ہے, یہ گڑھی گئی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایتیں گڑھی گئی ہیں, وہ روایتوں کی تو آپ مان لیتے ہیں, اس میں تو تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں. اور حضرت حسن کی جو شادیاں ہیں, جس کو اہل سنت والجماعت کے علامہ ابن کثیر عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے, تو اس پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گڑھی گئی ہیں روایتیں. تو اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان روایتوں کو غلط قرار دے کے پھر صحیح روایتیں پیش کرتے کہ دیکھو حضرت حسن کی ٹوٹل اتنی شادیاں تھیں, صحیح مستند روایت سے ثابت ہے. یہ پھر جواب ہوتا. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, تو پھر تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. رہا یہ مسئلہ کہ حضرت حسن نے جو اتنی کثرت سے شادیاں کی, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عیب کا کام کیا انہوں نے, کیونکہ جب شادیاں زیادہ کی ہوں گی تو طلاقیں بھی دی ہوں گی نا, کیونکہ 4 سے زیادہ تو آپ رکھ نہیں سکتے. اچھا یہ بھی الزام لگایا ہے اس نے کہ حضرت حسن نے جب کی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی میرے بارے میں کہے مفتی صاحب نے 3 شادیاں کی, ان کے ماموں نے کیوں نہیں کی, ان کے بھائی نے کیوں نہیں کی. ابے بھائی, ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا. حضرت حسن نے کر لی, حضرت حسین نے نہیں کی. اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی لوگوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہوں گی نکاح کے لیے, ان کا نظریہ نہیں تھا جیسے حضرت علی نے نہیں کی اور جمہور صحابہ نے نہیں کی. وہ اتنی کثرت سے نکاح نہیں 4 سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور بلا وجہ طلاق نہیں دیتے تھے. حضرت حسن نے کیوں کی, اس کی ریزن میں اس بیان میں بیان کر چکا ہوں. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی کثرت سے نکاح کو اہل بیت کی گستاخی سمجھا گیا ہے. یہ بنا ہی غلط ہے. اصل میں ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے صحابہ کرام کو پرکھتے ہیں. عرب کے کلچر میں طلاق کو زیادہ معیوب, زیادہ کا لفظ بھی میں خود بڑھا رہا ہوں, عرب کے کلچر میں طلاق کو سرے سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. کیونکہ اگر ہم صحابہ کی سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں طلاق اتنی معیوب نہیں تھی جتنی ہمارے ہاں ہے. سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے, طلاق ہے. تو اسی حدیث میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے. ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہے کیا, حلال ہے. ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج برے مرتب ہوتے ہیں. اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلاق کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا تو پھر طلاق معیوب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو. کیونکہ ہم صحابہ کی تاریخ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کثرت سے نکاح کیے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ شادیاں کی ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھے, نکاح کرتے تھے, طلاق دے کے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے تھے عورت کو, پھر دوسری شادی کرتے تھے. اب ہمارے معاشرے میں طلاق کو اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم بھی لوگوں کو طلاق سے منع کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کو معمولی بات پہ طلاق نہ ہو, تو کسی کی بہن بیٹی کو بھی معمولی بات پہ طلاق مت دو, کیونکہ عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. حضرت حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا. عرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے طلاق کا دھبا کوئی دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی, ایک عورت کو طلاق ہوئی فوراً 10 رشتے آ گئے اس کے لیے شادی کے لیے. عدت گزرنے سے پہلے رشتے آتے تھے. قرآن نے پابندی لگائی ہے صحابہ پر کہ کسی عورت کی عدت سے پہلے نکاح کا پیغام, بولو بھائی, مت بھیجا کرو. یہ پابندی قرآن کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہوتا تھا.
پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، یعنی تمہارے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہوئی ہے، میں جلد سے شادی کر لوں. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النکاح، عدت کے دوران گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، یعنی اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو کہ میرا شادی کرنے کا موڈ ہے، کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ایک دفعہ پوچھ، گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو. یہ کیوں قرآن نے کہا؟ سورہ بقرہ کی آیتیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے کہ تم لازمی یاد کرو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا. یہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورت کے بیوہ ہونے کے بعد بھی گھر بسنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے، اور طلاق کے بعد بھی اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، شہید ہوئے، ان کی بیوی حضرت اسما بیوہ ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی نے بھی، دونوں قریشی سردار ہیں، کتنے خاندانی رشتے آئے ان کے لیے. حضرت اسما نے حضرت ابو بکر کے نکاح کو قبول کر لیا عمر کی وجہ سے، اور حضرت علی کے نکاح کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا پیغام. 2 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کس کا رشتہ مل رہا ہے؟ حضرت علی کا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. تو اس معاشرے میں طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو حضرت حسن نے اگر کثرت سے نکاح کی اور کثرت سے طلاقیں دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی، پھر بھی نکاح کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑنا چاہ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے عیش پرستی میں یہ کام نہیں کیا. یہ کام جب برا ہے جب عیاشی کی نیت سے ہو. کون نہیں چاہتا بھائی؟ بالکل وہی بات ہے. ایک خاتون تھی انگریز عورت، اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمر خاتون سے نکاح کر لیا ہے بھائی، اتنی کم عمری میں. میں نے کہا مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آج عیسیٰ ابن مریم زندہ ہوتے، وہ عیسائی عورت تھی، اور آپ کو یہ یقین بھی ہوتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ کی عمر 12-13 سال ہوتی، کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیوی بن جائیں؟ وہ کہنے لگی یقیناً وہ اگر پیغمبر ہیں تو میں ضرور چاہوں گی. تو میں نے کہا اسی طرح حضرت عائشہ کے والد نے یہ چاہا کہ میری بیٹی کس کی بیوی بن جائے؟ سید الانبیاء کی، سید الانبیاء کی بیوی بن جائے، چاہے وہ ان کی عمر 50 سال ہی کیوں نہ ہو. تو نکاح میں ایک ہی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ عمر ہے یا اخلاق ہیں، بہت سارے مفاد ہوتے ہیں نکاح سے وابستہ ہوتے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الطلاق قبیح، میں طلاق کو کیا سمجھتا ہوں؟ برا. تو طلاق بری ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت ہو تو بری نہیں ہے. تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ذوق کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں علی اطلاق اس کو پسند نہیں کرتا، جبکہ حضرت حسن سمجھنے کہ نہیں یہ نیت ہو تو کر سکتے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کثرت نکاح، جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے، عرب آج بھی کرتے ہیں، جن کے پاس دولت بہت ہے وہ عورت سے شادی کر کے پھر اس کو پیسے دے کے طلاق دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، وہاں عورت راضی ہوتی ہے. کسی عرب عالم نے آج تک اس عمل کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. حرام ہونا اس وقت جب عورت کو دھوکہ دیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، عورت سے نکاح کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر واپسی پہ اس کو طلاق دے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ بیچاری حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ برا عمل ہے کیونکہ یہاں طلاق کا نتیجہ برا نکل رہا ہے، نتائج غلط نکل رہے ہیں. تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو ایسے طلاق دینی ہے تو اتنا پیسہ دو کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. یا اس کو صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں طلاق کی نیت سے، یہ تو متع جیسی صورت بن جائے گی. لیکن اس کو بتاؤ کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں، میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن بھائی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں واپس جاؤں گا تو میں نہیں رکھ سکوں گا تمہیں، میرے پاس وہاں سعودیہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یوں تو نہ کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا، لیکن اس کو دوسرا رخ بھی دکھا دے کہ بھائی واپسی پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لے جا بھی سکتا ہوں. ایسے گول مول بات کرے تاکہ بعد میں جب اس کو طلاق دے تو پھر اس کی تلافی بھی کرے اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا تصور ہو. یہ زنا سے بچنے کے لیے
جو فورن کنٹری میں لوگ جاتے ہیں, عرب لوگ خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں, تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے, آپ یہ نہ شروع کر دیں ایک دم, کیونکہ ابھی میں اس ٹاپک کو پہ مزید لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اصل موضوع رہ جائے گا. تو یہ وہ لوگ جن کو زنا میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے, وہاں ان سے کہا جاتا ہے زنا سے بہتر ہے کسی خاتون سے نکاح کر لو, اور جاتے ہوئے اس کو پیسے ویسے دو, اس کو راضی کر کے طلاق دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو. اول تو یہ ہے کہ نہ دو طلاق, لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس کو, لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ آپشن دیا جاتا ہے اس کو کہ بھائی اس کو جو ہے کیا نام ہے کچھ پیسے ویسے دے کے اس کے نقصان کی تلافی کر کے اس کو راضی کر لو اس بات پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلاق اسلام میں معیوب ہے ان نتائج کی وجہ سے, جو نتائج طلاق پہ نکلتے ہیں, اگر وہ نتائج نہ نکلیں تو پھر معیوب نہیں ہے. تو جو انجینئر صاحب ہیں نا, انہوں نے ہمارے کلچر کے لحاظ سے حضرت حسن کی شادیوں پہ اعتراض کیا ہے, اس بیچارے کو صحابہ کا اور اسلام کا کلچر معلوم نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے جمعے کی نماز میں, حضرت عمر نے ان کو حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو, بیوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے بھائی؟ ایک آدمی بیگم سے محبت کی وجہ سے لیٹ آیا, امام صاحب اسے کہہ سکتے ہیں یار اس بیوی کو چھوڑ دو؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بولیں گے, اور بولنا بھی نہیں چاہیے. بولیں گے بھائی میں نے بیوی سے عشق اور محبت میں لیٹ ہو گیا جمعے میں, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے یہ پہلو دیکھا کہ بھائی اس کی تو تلافی ہو جائے گی, چھوڑ دیں گے اس کو 10 رشتے مل جائیں گے, میرا جو بیٹا ہے یہ بیوی کی وجہ سے نماز میں کیا کر رہا ہے, تاخیر. آج ہم یقیناً مشورہ نہیں دیں گے چھوڑ دو, ہمیں پتا ہے اس کو چھوڑ دیا تو بیچاری کہاں جائے گی. تو عرب میں بیوی کو چھوڑنے پر وہ نقصان نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو انجینئر نے آج کے لحاظ سے وہ میرے بیان پہ اعتراض کر کے پورا کلپ بنا دیا, اور لب و لہجہ بھی وہی جو ان کو ورثے سے ملا ہے باپ دادا سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, حضرت سودا کی جب عمر زیادہ ہوئی ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو ایک طلاق دے دی, کوئی وجہ نہیں تھی, ان میں کوئی عیب نہیں تھا, طلاق دے دی آپ نے. اب غیر مسلم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, یار ایک عورت بوڑھی ہو گئی طلاق دے دی. حضرت سودا نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ آپ میری باری نہ دیں مجھے, واللہ ما بی امیر فی الرجال من حاجہ او کما قالت, کہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے طلاق نہ دیں, میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں, چونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے بیوی بن کے ہی میرا حشر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اب اگر ہمارے کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو تو یار یہ کیا بات ہوئی, بیوی بوڑھی ہو گئی تو طلاق دے دو. اور آج ہم یقیناً منع کریں گے کہ بیوی بوڑھی ہو جائے آپ اسے طلاق نہ دیں, لیکن عرب میں یہ معیوب نہیں تھا کیونکہ اس پہ جو نتائج نکل رہے تھے وہ برے نتائج نہیں تھے. حضرت سودا کو نقصان نہیں تھا اس میں, کیونکہ بوڑھی عورتوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ سوئے, طلب ہوتی نہیں ہے کہ شوہر میرے ساتھ رات گزارے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا, دادا دادی نانا نانی کو, نانی ادھر سو رہی ہے اور دادا نانا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں. بڑھاپے میں یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ختم, رغبت ہی نہیں رہتی. تو اب بھائی تم نے ادھر ویسے ہی سونا ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے ادھر سونا ہے, میں نے ادھر سونا ہے, تو کیا کرنا ہے. اور پردہ بھی, پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کیس آیا میرے پاس, وہ 75 سال کے تھے, انہوں نے طلاق دے دی ان کو 65 سال یا 70 سال کی خاتون کو. اب وہ خاتون پریشان ہے, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, بار بار پوچھ رہی, اس طریقے سے دی ہے, کہیں فتویٰ مل رہا ہے کہ ہو گئی, کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے نہیں. میرا بھی خون پیا ہوا, انہوں نے بار بار مفتی صاحب بتایا. میں نے کہا بھائی طلاق مجھے نہیں یاد کہ ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, جو بھی میں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے. میں نے کہا محترمہ اگر ہو گئی تو بھی کرنا کیا ہے, نہیں ہوئی تو بھی کرنا کیا. 70 سال کی آپ ہو گئی, 80 سال کا آپ کا میاں, گھر میں رہتے رہو, ہو گئی نہیں ہوئی تو بھی گھر میں ہی رہو, ٹھیک ہے نا. 80 فقہاء نے لکھا ہے میاں بیوی بڈھے ہو جائیں نا, طلاق ہو بھی جائے تو بھی ایک گھر میں, کیونکہ طلاق نہیں بھی ہوتی تو بھی اس نے ادھر ہی کمرے میں سونا ہے, آپ نے ادھر سونا ہے. اس بڑھاپے میں تو اکٹھے سوتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے, لوگ مذاق اڑائیں گے, بچے مذاق اڑائیں گے, کیا ہو گیا ہمارے نانا کو. تو میں نے کہا آپ نے ادھر سونا ہے, اس نے ادھر سونا ہے, ہو بھی گئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے, نہیں ہوئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے. کہہ رہی وہ نان نفقے کے مسائل. میں نے کہا وہ اس بابا کو مجھے فون ملا ہے, میں اس کو کہتا ہوں یار خرچہ پانی دے دیا کرو یار,
ساری زندگی تمہاری بیوی بن کے رہی ہے, طلاق دے بھی تھی تو خرچہ دیتے رہو اب بچوں کی خاطر. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی اسکارف لے لینا ہے, تاکہ بالوں کا پردہ ہے عورت کا, شوہر کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہیں, چہرے کا ایسے موقع پہ پردہ, بوڑھی عورت پہ ویسے ہی چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں نے کہا اب کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھائی اپنی باری معاف کر دو. تو حضرت سودا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ طلاق نہ دیں, میں ویسی باری دے دیتی ہوں, مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے, بس میں چاہتی ہوں ایک رشتہ قائم ہو اور رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس کو تبھی آپ دیکھیں غیر مسلموں نے اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. نبی کو مجنون بھی کہا, دیوانہ بھی کہا. حضرت زینب کی طلاق, حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا, اس پہ اعتراضات کیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا, مگر اس موقع پر کسی عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا. نہ حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی, نہ اس پر اعتراض کیا کہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں, نہ اس پر اعتراض کیا کہ حضرت سودا کو طلاق کیوں دی اور پھر رجوع کیوں کیا. کسی چیز پہ اعتراض نہیں, کیونکہ وہ ہمارا کلچر الگ ہے, ان کا کلچر الگ تھا. تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح, کیونکہ بہت مالدار تھے, تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے, اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراً شادی ہوتی تھی وہاں پہ. طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے, عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا. مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے, کیونکہ عورت کے پاس تو درجنوں اور رشتے ہوں گے, مرد مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے. یہ تو دیکھو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا نا کہ مرد رجوع نہیں کر سکتا. اس پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ طلاق شریعت کے مطابق دو, یعنی اکٹھی مت دو. اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو توڑے گا, یعنی اکٹھی طلاق دے گا, اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو یہ سب خطاب کس سے ہو رہے ہیں؟ مرد سے. پتہ چلا 3 طلاق دے کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. قرآن کہہ رہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ والی آیت فٹ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ نقصان عورت کا زیادہ ہو رہا ہے اور مرد کا کم ہو رہا ہے. مرد کو درجنوں رشتے مل جائیں گے, عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہاں تعدد زوجات کا رواج تھا, 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کم تھیں شادی کے لیے, مرد زیادہ تھے, تو مردوں کو نہیں ملتی تھیں عورتیں. تو اب ایک آدمی کے نکاح میں بیوی ہے, اس نے دھڑ سے 3 طلاقیں دے دیں, تو اس کو تو مل جائے گا کیونکہ نکاح کرنے والے مرد بہت ہیں. اس کو رشتے کے لیے عورت نہیں ملے گی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. یہ جو حلالہ ہے نا, حلالہ ایگریمنٹ کے ساتھ, حلالہ تو حرام ہے, بغیر ایگریمنٹ کے جو حلالہ ہے یہ بھی مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے. اب یہ کسی اور کی بیوی بنے گی, تمہاری نہیں بنے گی, تم نے اکٹھی دی کیوں. تو خلاف شرع طریقے سے طلاق دینا تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن شریعت کے مطابق طلاق دینا, اگر نتائج برے نکل رہے ہیں تو برا ہے, نتائج برے نہیں نکل رہے تو پھر برا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ نتائج برے ہی نکلتے ہیں 99%, اس لیے ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ حتی الامکان اس عمل سے بچا جائے. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور مرد کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ طلاق اتنا بڑا دھبا سمجھا گیا ہے, اس مرد کو کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دیتا. اب سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں طلاق دے دی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں پاکستان میں شادی ہیں, اصل پاکستانی, کہہ رہے ہیں یار لوگ پوچھتے ہیں طلاق دی تو اب کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہے, سعودی عرب میں ایسا ہے, دی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, نہیں بنی ہوگی آپس میں, دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یار پاکستانی عجیب لوگ, مجھ سے کہہ رہے تھے یار یہ عجیب لوگ ہیں, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلی کو کیوں دی. میں نے کہا یہ بہت ہی, کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر سے ہو کر آئے ہیں, تو میں نے کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور وہ ان کو ڈر بھی ہے کہ اس کو دیے تو ان کو بھی نہ دے دو کہیں. تو یہ اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں عرب میں بھی جب عورت کو طلاق ہوتی ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. عدالتوں میں آپ جاؤ تو طلاق کے کیسز, میں نے تو ریسرچ کی ہے وہاں پہ, عدالت میں بھی گیا ہوں سعودیہ میں, اور عربوں سے بھی پوچھا ہے. عربوں میں جو طلاق بہت زیادہ پھیل گئی ہے نا, ہے تو برا عمل, کیونکہ عربوں میں طلاق اس لیے پھیل گئی, عیاشی بہت ہے وہاں پہ, عیاشی بہت پھیل گئی نا.
لیکن پھر بھی طلاق لینے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی طلاق کا مطالبہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ طلاق مانگتی ہیں. تو ہمارے ہاں عورت بیچاری حد الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے ایسے مکھنچو میاؤں کو عورتیں برداشت کر رہی ہیں. اسلامی معاشرہ ہوتا نا, میں ان کو کہتا کبھی بھی برداشت نہ کرو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیچاری طلاق کے بعد جائے گی کہ ہم لوگ مشورہ دیں بھائی جو بھی ہے جس کا بھی پٹھا ہے, اب میں خادم حسین صاحب سے اپنی نسبت نہیں جوڑنا چاہتا, جس کا بھی پٹھا ہے برداشت کرو, حتی الامکان برداشت کرو. تو وہ سمجھ میں آ گیا حضرت حسن کی شادیاں جو اتنی تھیں, اس میں اہل بیت کی توہین ہے ہی نہیں, بلکہ یہ اہل بیت کے کمال ہے کہ ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا. اور حضرت حسن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا, خوبصورتی ان میں, جمال, ان کے اخلاق, تو لوگ ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے. تو